الحمد لله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المحسنين بالهدى ودين الحق رسلا مع ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر سیخ دینے والے داتا بہاقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار گلشن بستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اپنے محبوبین کا ذکر فرما رہا ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بشارت عطا فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو تمہارے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی بھی زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں بے خوف فرمایا. انہیں کسی کا نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں غم آخرت سے اللہ تعالیٰ نے بری فرما دیا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا. یہ صالحین یہ متقین اولیاء کاملین کی جماعت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم درجہ یہ عظیم مقام عطا فرمایا. ہر زمانے میں اولیاء کرام تشریف فرما رہے. اس زمانے میں بھی اولیاء کرام ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں. بعض وہ ہیں کہ جن کو لوگ جانتے بھی ہیں. بعض ایسے بھی اولیاء ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے جو ہماری نظروں سے چھپے ہوئے. لیکن یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جن اللہ کے بندوں نے ان محبوب بندوں سے محبت کیا وہ کامیاب رہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے محبوب بندوں میں شمار فرمایا جو اولیاء کرام کے خدام ہوئے ان کے محبین ہوئے ان کے عاشق ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عظیم مقام عطا فرمایا. حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین میں بھی ایسے باکمال اولیاء کاملین گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ولایت کے عظیم منصب پہ فائز فرمایا. اور جب بھی کوئی حضور غوث اعظم کے دربار میں آیا تو وہ خالی واپس نہیں گیا. غوث اعظم نے اپنی نظر کرم سے اسے مالا مال فرما دیا. جو وہ چاہتا تھا حضور شہنشاہ بغداد نے اسے عطا فرما دیا. شیخ عمر ایک بزرگ گزرے جو علم کلام میں بڑے ماہر تھے اور بڑا شوق تھا انہیں علم کلام کا. انہوں نے علم کلام کی
کئی کتابیں حفظ کر لیا تھا، یاد کر لیا تھا۔ اس زمانے میں ایسے ہی لوگ ہوا کرتے تھے، کوئی صحیحین کا حافظ ہوا کرتا تھا، کوئی تفسیر قرآن کا حافظ ہوا کرتا تھا، کوئی علم کلام کا حافظ ہوا کرتا تھا۔ الگ الگ علوم میں لوگوں کے شوق ہوتے تھے اور وہ اس علم کے اندر کمال حاصل کیا کرتے تھے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام علوم میں دسترس عطا فرمائی، کمال عطا فرمایا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 50 علوم و فنون اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور یہ علم امام اہل سنت کا علم عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا، اور حضور شہنشاہ بغداد سے آپ کو بے پناہ عقیدت کی، اور ہمیشہ وہ حضور شہنشاہ بغداد کا ذکر اپنی مجلس میں فرمایا کرتے تھے، اور ہر مہینے حضور شہنشاہ بغداد کی نیاز بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو جنہوں نے اللہ والوں سے عقیدت رکھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا فضل و کمال عطا فرمایا۔ شیخ عمر کا بیان ہے کہ میرے چچا مجھ سے بہت ناراض رہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ علم تو کیوں پڑھتا ہے؟ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ حضور غوث اعظم کی خدمت میں چلو۔ شیخ عمر کا بیان ہے کہ میں اپنے چچا کے ساتھ حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے چچا نے شہنشاہ بغداد سے عرض کیا کہ حضور یہ میرا بھتیجا ہے، میں اسے منع کرتا ہوں کہ تو کیا علم کلام سے اتنی محبت کرتا ہے، لیکن یہ مانتا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم نے، شیخ عمر کہتے ہیں کہ میرے سینے پر غوث اعظم نے اپنا دست مبارک رکھا، اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا ہاتھ رکھنا تھا کہ مجھے علم کلام کی جو کتابیں یاد تھیں، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے کتنی کتابیں یاد ہیں، میں نے کہا کہ فلاں فلاں کتاب یاد ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور آپ کا ہاتھ رکھنا تھا کہ جو کتابیں مجھے زبانی یاد تھیں ان میں سے ایک لفظ بھی میرے سینے میں محفوظ نہیں رہا۔ حضور غوث اعظم نے، اسی لیے شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ میں عطا بھی کرنے والا ہوں، میں وہ فرماتے ہیں کہ میں وہ سمندر ہوں جس کا کنارہ نہیں ہے۔ اے عبادت گزارو آؤ، اے راتوں میں قیام کرنے والوں آؤ، اے روزہ رکھنے والے آؤ، اے گرجے والوں تمہارے گرجے ٹوٹ گئے، آؤ میرے پاس آؤ، اے مردوں میرے پاس آؤ، اے بچوں میرے پاس آؤ، آؤ میرے سمندر سے لے جاؤ۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ میں عطا بھی کرنے والا ہوں اور حالات کا سلب بھی کرنے والا ہوں، یعنی اسے چھین بھی لیتا ہوں، دے بھی دیتا ہوں اور لے بھی لیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ بغداد نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو مجھے ایک لفظ بھی یاد نہیں رکھا، جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، لیکن جب آپ نے میرے سینے سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی سے میرے سینے کو بھر دیا، یعنی تمام علوم و فنون کا خزانہ میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا۔ اور حضور شہنشاہ بغداد نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر تم عراق کے اندر سب سے آخر میں مشہور ہوگی، یعنی تمہارا شہرہ سب سے اخیر میں ہوگا۔ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمانے والے ہیں، حالات کی سلب بھی کرنے والے ہیں۔ حضرت شیخ صالح فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت شیخ علی بن حیدی سے بڑی عقیدت تھی، اور حضرت میرے یہاں میرے باغ کے اندر اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ وہ مزرعہ تھا، یعنی وہ کھیتی کی جگہ تھی، کھیتی بھی ہوتی تھی، کھجور کے درخت بھی تھے، تو حضرت اکثر تشریف لاتے تھے اور میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، میں ان کی صحبت میں رہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی بن حیدی میرے یہاں تشریف لائے تو حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، اور جب حضور شہنشاہ بغداد کو حضرت شیخ علی کی خبر ہوئی
تو کیا شان ہے غوث اعظم کی کہ حضور شہنشاہ بغداد ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے خود تشریف لائے۔ دیکھیے کیا شان اللہ کے ولیوں کی ہے، مرتبہ کتنا بڑا اور کرم کتنا ہے۔ اور حضرت شیخ علی بن حیدی ابدالوں میں سے، اللہ نے آپ کو منصب ابدال عطا فرمایا تھا۔ اس وقت بغداد شریف کے اندر 10 ابدال تھے، جن میں حضرت شیخ علی بن حیدی بھی تھے۔ بہت بڑا مقام ہے ابدال کا۔ تو حضرت شیخ علی بن حیدی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے حضور شہنشاہ بغداد تشریف لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت شیخ علی سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے قیام فرمایا۔ اللہ والوں کی یہ شان تھی کہ جب کہیں تشریف لے جاتے تھے تو جاتے تھے سلام کر کے لوٹ نہیں جاتے تھے، بلکہ کئی دن تک وہاں ٹھہر بھی جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ حضور آپ میرے یہاں بھی تشریف لے چلیں، کوئی کہتا تھا حضرت آپ میرے یہاں بھی تشریف لے چلیں۔ تو جو اللہ والے تھے وہ انکار نہیں فرماتے تھے، تو ٹھہر جاتے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند گجرات کے گاؤں کے اندر لوگ بتاتے ہیں، ایک گاؤں کے لوگ مجھے بتانے لگے کہ حضرت اس گاؤں کے اندر ایک ہفتے تک آ کے رکا کرتے تھے، اور بہت ساری کرامتیں انہوں نے بتائی کہ فلاں وقت میں یہ ہوا، فلاں وقت میں یہ ہوا۔ تو حضور شہنشاہ بغداد نے وہاں قیام فرمایا۔ شیخ صالح کہتے ہیں کہ میرے باغ کے اندر 2 درخت تھے جو بالکل سوکھ گئے تھے، تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں 4 سال ہو گئے یہ درخت سوکھ چکا ہے، تو مجھے اب اس درخت کو کاٹ دینا چاہیے، کاٹنے کا ارادہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کاٹنے کا ارادہ کیا تو حضور شہنشاہ بغداد نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ میں نے پانی پیش کیا اور حضور شہنشاہ بغداد نے ایک درخت کے نیچے وضو فرمایا، اور دوسرے درخت کے نیچے غوث اعظم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، دعا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا جو درخت تھا اس کے پتے نکلنے لگے، ہرے ہرے پتے نکلنے لگے، اور وہ جو درخت تھا 1 ہفتے کے اندر پھلدار ہو کر بالکل پھلوں سے لد گیا۔ میں نے کھجوریں توڑی، وہ کھجوروں کا زمانہ نہیں تھا، یعنی وہ موسم کھجور کا نہ آنے کا تھا اور نہ پکنے کا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کھجور توڑی اور حضور شہنشاہ بغداد کو پیش کیا تو حضرت نے میرے لیے دعا فرمایا۔ حضور غوث اعظم نے دعا کیا، دعا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سا ایک پیمانے کو کہتے ہیں، تیرے دودھ میں، تیرے سا میں اور تیرے درہم میں، تیرے مزرعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے دعا فرمایا اور آپ قیام فرمانے کے بعد وہاں سے تشریف لے گئے۔ شیخ صالح کا بیان ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ میرے کھیت کے اندر سے 2 گنا زیادہ غلہ پیدا ہونے لگا، اور اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ جتنا میں خرچ کرتا تھا اس سے 2 گنا زیادہ میرے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اور کسی مکان کے اندر اگر میں گندم کی، گیہوں کی 100 بوریاں رکھتا تھا اور اس میں سے 50 خرچ کرتا تھا، اور جب واپس پلٹ کے جاتا تھا تو 100 کی 100 میں موجود پاتا تھا۔ کیا شان ہے حضور غوث اعظم کی۔ یہ برکت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہماری عقیدت ختم ہو گئی ہے، برکت ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا جو یقین تھا نا وہ ختم ہو گیا، یقین ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی۔ چلانا، پکارنا، لڑنا، جھگڑنا یہ تو عام بات ہے۔ یہی وجہ ہے آج مسلمان ذلت اٹھا رہا، ذلیل و خوار ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے تھے، حضور شہنشاہ بغداد سے محبت کرتے تھے، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ وہ عملی طور پر اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے تھے۔ حضور شہنشاہ بغداد کی یہ شان ہے کہ جس کے لیے دعا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں مالا مال فرما دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جانوروں میں اتنی برکت عطا فرما دیا کہ میں ان کی گنتی بھول گیا۔
کیا شان حضور شہنشاہ بغداد کی ہے، کیا درجہ حضور غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. جسے جو چاہا غوث اعظم نے عطا فرما دیا. جو طلب کے لیے جو چیز جس نے طلب کیا، جو جس نے مانگا، حضور شہنشاہ، اور دل میں جو خیال گزرا غوث اعظم نے بغیر مانگے ہی عطا فرما دیا. شیخ مکاری ایک بزرگ ہیں بغداد شریف کے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور شہنشاہ بغداد کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت اپنے مدرسے کے اندر تشریف فرما. میں گیا اور حضرت کی خدمت میں سامنے جا کے بیٹھ گیا. میری نظر صحن پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ صحن کے اوپر سے ایک تیتر اڑتا ہوا جا رہا تھا. تو میرے دل میں یہ خیال گزرا، مجھے تیتر اور جو دودھ یا سرکے میں بنا ہوا ہو، یہ عربوں کا کھانا ہوتا ہے، گوشت کو دودھ میں بھی پکاتے ہیں، وہ سرکے میں بھی پکاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا پسند تھا. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش یہ تیتر مجھے مل جاتا تو میری تمنا پوری ہو جاتی. ہر زمانے میں لوگوں کو محبت رہی آج، لیکن ان کو صرف کھانے سے محبت نہیں، ان کو اللہ کے ذکر سے بھی محبت نہیں، عبادت سے بھی. لیکن اب اس زمانے کے اندر صرف کھانے سے، کھانا بس کھانا. نیاز ہو تو سر پھوڑ ڈالیں، لڑکے مر جائیں، پیر ٹوٹ جائیں، ہاتھ ٹوٹ جائیں کھانے کے لیے. اور اگر حضور غوث اعظم کے محفل میں آنے کی بات ہے تو ایسے بدبختی سوار ہے اس قوم پر کہ ذکر کی محفل میں نہیں آنا ہے، صرف شور شرابے کرنا ہے، چلانا ہے، برتن پٹکنا ہے، سر پھوڑنا ہے. نیاز کھانا ہے، بریانی کھانا ہے تو بھیڑ جمع ہوگی. اور اگر اللہ کا ذکر سننا ہے تو جن کو محبت ہے وہی آتے ہیں، جو سچی محبت رکھتے ہیں. حضور شہنشاہ بغداد نے ان کی طرف نظر فرمائی اور حضور شہنشاہ بغداد مسکرانے لگے. آپ مسکرائے اور اس تیتر کی طرف ایک نظر جب ڈالی تو وہ تیتر جو تھا اڑتا جا رہا تھا. جیسے ہی نظر کیا ویسے وہ گر پڑا اسی مدرسے کے اندر، اوپر سے نیچے آ گیا، گر پڑا. اور پھر وہ تیتر چلتا ہوا آیا اور شیخ مکارم کہتے ہیں کہ میری گود میں آ کے بیٹھ گیا اور 1 گھنٹے تک میری گود میں بیٹھا رہا. مجھے حضور شہنشاہ بغداد نے دیکھا اور فرمایا کہ جو تیرے دل میں تمنا ہے اس کو پوری کیوں نہیں کر لیتا. حضور شہنشاہ بغداد اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرے دل میں کبھی تیتر اور کشک کھانے کی تمنا اور طلب کبھی باقی نہیں رہے گی. حضرت شیخ مکارم کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد مجھے جو کھانا سب سے زیادہ پسند تھا، غوث اعظم کی زبان سے جو بات نکلی، فرماتے ہیں کہ اگر دسترخوان پہ کہیں وہ رکھا ہوتا تھا تو میں وہاں سے اٹھ جاتا تھا. یعنی مجھے اتنی وہ دیکھ کر میرے دل میں اس سے نفرت پیدا ہو گئی. حضور غوث اعظم نے ایسی دعا فرمایا کہ میرے دل سے اس کی محبت نکل گئی. آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک دن میں حاضر ہوا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واصلین کے تعلق سے آپ بیان فرما رہے تھے. واصلین حق جنہیں کہتے ہیں، مشاہدے کے بارے میں آپ کا کلام ہو رہا تھا، آپ کلام فرما رہے تھے تو میرے دل میں بھی خیال آیا کہ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ میری طرف بھی توجہ فرما دیں. دل میں نے سوچا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوگا. حضرت اس پر میری رہنمائی فرما دیں. حضور شہنشاہ بغداد نے اس کلام کو منقطع کر دیا. کہتے ہیں کہ دل میں سوچنا ہی تھا کہ میری طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ قرب اور تیرے درمیان صرف 2 قدم کا فاصلہ ہے. فرمایا کہ ترک دنیا کر دے، فرمایا کہ دنیا چھوڑ دے اور خواہشات نفسانی کو ترک کر دے. یہ 2 قدم ہے، اس 2 قدم کے اندر تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. حضور شہنشاہ بغداد کیا شان ہے غوث اعظم. دل میں سوچا اور جواب اسی وقت ان کو مل گیا کہ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت رہنمائی فرما دیا
ایک بزرگ ہیں شیخ صالح جن کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ ابو مدین کا خادم تھا اور ان کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ یہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں، ان کا شمار بھی جو اس زمانے کے 10 افراد تھے ان میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے، شیخ ابو مدین۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں تھا، ایک دن شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ صالح تو حضور شہنشاہ بغداد کی خدمت میں چلا جاؤ، وہ فقر کے تعلق سے تیری رہنمائی کریں گے۔ تو شیخ صالح کہتے ہیں کہ حضور شہنشاہ بغداد کی خدمت میں آنے کا میں نے ارادہ کیا اور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور شہنشاہ بغداد نے مجھے حکم دیا کہ میں 121 دن تک تنہائی میں رہوں اور اللہ کی عبادت و ریاضت میں وقت گزاروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 121 دن تک میں ایک گوشے کے اندر بیٹھ گیا۔ یہ جو مقام حاصل ہوا ہے، دیکھا نہیں ہے وہ غریب نواز میں وہ بابا فرید الدین گنج شکر کا چلہ بنا ہوا ہے، اور حضرت معروف تلخی کی بارگاہ میں غوث اعظم کا چلہ بھی ہے۔ چھوٹی سی جگہ ہے بالکل بیٹھنے پر کی، بس بیٹھنے کی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، یہ آدمی صرف بیٹھ سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس میں حضور شہنشاہ بغداد جا کے چلہ فرمایا کرتے تھے، یعنی عبادت کیا کرتے تھے، ریاضت فرمایا کرتے تھے۔ یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا ہے۔ بڑے مجاہدے کے بعد، ترک دنیا کے بعد اور خواہشات نفسانی کو ترک کرنے کے بعد اور رات دن اللہ کا ذکر کرنے کے بعد یہ درجہ، یہ مقام حاصل ہوتا ہے جس کی طلب اور تمنا آج کسی کو ہے نہیں، صرف طلب دنیا ہی ہے۔ دل سے کسے محبت ہے؟ صرف دنیا کی طلب ہے، صبح سے لے کے شام تک صرف دنیا ہی تلاش کرتا ہے کہ دنیا مل جائے۔ اور اس زمانے کے اندر اللہ کے بندے اللہ والوں کو تلاش کیا کرتے تھے کہ کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی اللہ کا ولی مل جائے، کوئی اللہ کا محبوب بندہ مل جائے جس کی خدمت میں جاؤں، ان کی خدمت کروں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے مجھے بھی کوئی مقام عطا فرما دے۔ یہ تمنا اس زمانے میں لوگوں کی ہوا کرتی۔ شیخ صالح کہتے ہیں کہ میں حضور شہنشاہ بغداد کی خدمت پر میں 121 دن تک میں نے مجاہدہ کیا، اور جب مجھے حضور شہنشاہ بغداد نے بلایا، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضور شہنشاہ بغداد نے مجھ سے فرمایا کہ قبلے کی طرف دیکھو، بغداد کہاں ہے اور کعبہ کہاں ہے؟ فرمایا قبلے کی طرف دیکھو۔ میں نے قبلے کی طرف دیکھا، اور مجھ سے جب میں نے قبلے کی طرف دیکھا تو مجھ سے حضور شہنشاہ بغداد نے پوچھا صالح کیا دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور کعبۃ اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ بغداد شریف سے کعبہ شریف نظر آ رہا ہے، کہتے حضور کعبۃ اللہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اپنے شہر کی طرف، مغرب کی طرف دیکھو۔ میں نے مغرب کی طرف دیکھا، مجھ سے پوچھا کہ کیا نظر آتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے پیر و مرشد شیخ ابو مدین مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کعبۃ اللہ کی طرف جاؤ گے یا اپنے شیخ کی طرف جاؤ گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں اپنے شیخ کی خدمت میں جاؤں گا۔ حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ ایک قدم میں جاؤ گے یا جیسے چل کے آئے ہو اس طرح سے جاؤ گے؟ کیا شان ہے غوث اعظم کی! عرض کرنے لگے حضور نہیں، جیسے میں آیا تھا چل کے ویسے ہی جاؤں گا۔ حضور شہنشاہ بغداد کی یہ شان ہے کہ اگر آپ نظر فرما دیں تو ایک قدم میں وہ بغداد سے کعبۃ اللہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ نظر فرماتے ایک قدم میں وہ بغداد شریف سے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور میں جیسے آیا تھا ویسے ہی جاؤں گا۔ حضور شہنشاہ بغداد نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ اس زمانے کے اولیاء کاملین صالحین کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے مرتبہ حاصل ہونے کے باوجود اپنے پیر و مرشد کو چھوڑا نہیں، مقام بھی مل گیا، منزل بھی حاصل ہو گئی، جو چاہتے تھے کہ اللہ نے وہ عطا کر دیا، لیکن اپنے پیر و مرشد کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ یہاں بھی تو اس زمانے میں اس کو پکڑا، اس کو چھوڑا، اس کو پکڑا،
پھر کوئی اور ملا تو اس کو ایک ایک آدمی پتہ نہیں کتنے پیر کا مرید ہے، جو مل جائے۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ تمنا کرتے ہیں، حضور تاج الشریعہ کے وقت لوگ تمنا کرتے تھے کاش حضور مفتی اعظم ہند کا مرید ہوتا۔ اب اس زمانے میں جو صحیح لوگ ہیں وہ تمنا کرتے ہیں کاش حضور تاج الشریعہ کا مرید ہوتا۔ لیکن جن کو مریدی ملی ہے وہ دوسرے کا بستر لے کے ڈو رہے ہیں، دوسرے کی چٹائی لے کے گھوم رہے ہیں۔ جو صاحب تصرف صاحب کشف تھے ان کا دامن جن کو ملا بھی وہ بھی کسی کام کے نہ رہے، ان کو بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ یہ شان اللہ والوں کی ہے کہ مقام ملنے کے باوجود بھی اپنے پیر و مرشد کو نہیں چھوڑا۔ مقام بھی مل گیا، جو منزل کی طلب تھی وہ حاصل بھی ہو گئی، لیکن اپنے پیر کو نہیں چھوڑا۔ عرض کیا حضور مجھے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں جانا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی۔ حضور غوث اعظم کو آپ کے مرید ہیں جن کا نام ہے ابو مفرج، آپ کا نام ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک بزرگ ہیں جو دور دراز تھے، میں ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا۔ میں نے ان سے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کا نام تھا شیخ عطا۔ شیخ عطا کو ہم نے دیکھا کہ جمعہ کا دن آتا تو ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی سے پانی کے اوپر چل کر ایک پانی تھا، ایک بڑی تیز وہ پانی بہتا تھا، جس طرح پہاڑیوں کے پانی بہتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اس کا پار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر جمعہ کے دن شیخ عطا کو دیکھتا کہ وہ پانی کے قریب آتے اور ان کے پاس مریدوں کو میں دیکھتا کہ وہ شیر کے اوپر سوار رہتے۔ شیر کے اوپر کوئی عام آدمی سواری کرے گا؟ ابھی تو نام سن کے بھاگ جائے گا، پورا گاؤں خالی ہو جائے گا۔ اگر پتہ چل جائے کسی گاؤں کے اندر شیر آ گیا تو پورا گاؤں چھوڑ کے بھاگ جائے گا، گاؤں ہی چھوڑ دے گا کہ پہلے شیر جائے اس کے بعد میں جاؤں۔ لیکن کیا شان اللہ کے ولیوں کی ہے، دنیا شیر سے ڈرتی ہے اور شیر اللہ کے ولیوں کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ تو بعض ان کے مرید شیر پہ سوار ہو کے آتے اور اس پانی کے اوپر جس طرح لوگ خشکی پہ چلتے ہیں اس طرح سے وہ پانی کے اوپر سے چل کے جاتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا۔ میں اپنے مرشد حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا۔ حضور شہنشاہ بغداد نے سنا اور آپ نے فرمایا کہ اب جب تم دوبارہ واپس جاؤ تو تم اس پانی کے پاس کھڑے ہو کے جا کے کہنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اگر شیخ عطا اور ان کے مرید اس کو پار کرنا چاہیں تو تم انہیں پار نہیں کرنے دیں۔ وہ کہتے ہیں کیا شان غوث اعظم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے پانی کے پاس کھڑے ہو کے کہہ دیا، جمعہ کا انتظار کیا، جمعہ کا دن آیا، شیخ عطا اور ان کے مریدین ہمیشہ کی طرح آئے، پانی کے پاس آئے، جب قریب پہنچے تو پانی کی جو موجیں تھی وہ بڑھنے لگی، جتنا قریب جائیں اتنی بڑھتی چلی جائے، جتنا قریب جائیں اتنی اوپر اٹھتی چلی جائے۔ تو شیخ عطا کہتے ہیں کہ آج تو کوئی عجیب معاملہ ہے، حیرتناک معاملہ ہے کوئی۔ پھر انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اپنی اپنی ٹوپیاں اتار دو، یعنی ٹوپی جو ہے اتار دو، سانپے اتار دو، ننگے سر ہو جاؤ۔ لوگوں نے اپنی ٹوپیاں اتار دی، اپنے سانپے اتار دیے اور پھر انہوں نے حضور غوث اعظم کی طرف رجوع کیا اور اپنے مریدوں سے کہا کہ ہمیں اب حضور شہنشاہ بغداد کے دربار میں چلنا ہے اور حضور غوث اعظم سے چل کے معافی طلب کرنا ہے۔ حضرت ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا شیخ ابراہیم، وہ کہنے لگے کہ ہم حضور غوث اعظم کی خدمت کے بجائے شیخ مفرج کے پاس چلیں، ان سے معذرت طلب کر لیں، اس لیے کہ وہ حضور شہنشاہ بغداد کے مرید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم شیخ مفرج کے پاس آئے، ان سے معذرت طلب کیا اور واپس جب پلٹ کے وہیں پر پھر آئے، حضور شہنشاہ بغداد کے دربار میں معذرت کر لیا تو پانی ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے تھا ویسے پھر ہو گیا۔
اور جس طرح ہم پہلے جایا کرتے تھے اسی طرح سے ہم نے اس پانی کو پار کر دیا۔ کیا شان حضور غوث اعظم کی ہے کہ جسے چاہیں عطا کر دیں اور جسے چاہیں اس کے حال کو سلب فرما لیں۔ یہ تصرف ہے حضور شہنشاہ بغداد کا۔ اس لیے کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ ہر مغرور کا جو انجام ہوا ہے وہ ذلت و رسوائی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کو بڑا جنہوں نے 2 کتاب کسی نے پڑھ لیا تو سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا مولوی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابھی اس وقت کا حال ہی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے لوگوں کے پاس علم ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے زمانے کے جو اکابرین علماء ہمارے، اب ہم ان کو اکابرین کہیں گے، ان سے میں نے ملاقات کی، ان کی زندگی کا انداز دیکھا، ان کا طریقہ دیکھا، ان کی عاجزی انکساری بھی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، لیکن جتنا علم ان کے پاس تھا اتنی عاجزی بھی ان کے پاس تھی۔ کس طرح سے وہ محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ لیکن آج اور اگر کوئی بزرگ ہوتا تھا، کوئی صاحب تقویٰ ہوا کرتا تھا، تو علماء کو یہ دیکھا کہ ان سے ان کا وہ احترام کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، بلکہ ایسے بزرگوں کو تلاش کیا کرتے تھے، متقیوں سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ کوئی نمازی پرہیزگار اگر کسی گاؤں میں ہو تو اس سے بھی ملاقات کرتے تھے کہ فلاں شخص عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو یہ اس زمانے کے علماء کا طریقہ تھا، اور جب یہ عقیدت رہی، جب یہ ادب و احترام تھا تو انہیں فیض اور برکت بھی حاصل ہوتی رہی۔ لیکن آج وہ سلسلہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اب تو یہ بے ادبوں جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، بے ادبوں کی ہی تعداد زیادہ ہے، با ادب تو بہت کمی نظر آتے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی، کیا مقام ہے حضور شہنشاہ بغداد کا، کہ جس پر نظر پڑ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کا خزانہ عطا فرما دیا۔ جس پر نظر کرم ڈال دیا، چور تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے منصب ولایت عطا کر دیا۔ اور تصرف کا عالم یہ ہے، یہ تعویذ لے جاؤ، وہ تعویذ لے جاؤ، یہ پانی پلا دو، یہ کر دو کر دو، ہر آدمی یہی کرتا ہے، اسی سے تمہارا حل ہوگا۔ لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ ان کا نام ہی علاج کے لیے کافی ہے۔ ایک بغداد شریف کے حضور شہنشاہ بغداد کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک شیخ ہے جن کا نام ہے عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ 530 ہجری کے اندر میری ایک بیٹی تھی جس کی عمر 16 سال کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ چھت کے اوپر وہ گئی اور چھت سے وہ میری لڑکی جو تھی وہ غائب ہو گئی۔ بہت تلاش کیا، ڈھونڈا، لیکن کہیں اس کا پتہ نہ چلا، چونکہ وہ گھر سے ہی غائب ہوئی تھی۔ جا کے دیکھتا رہا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نہیں ہو تو غائب ہو گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور شہنشاہ بغداد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میری ایک بیٹی تھی جو 16 سال کی تھی، چھت کے اوپر وہ گئی اور چھت سے غائب ہو گئی، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا شان عطا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کرخ کے جنگل میں چلے جاؤ، فرمایا کرخ کے جنگل میں جاؤ اور رات وہاں رک جانا۔ جیسے ہی رات ہوگی تمہیں عجیب و غریب شکل والے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب اس جنگل کے اندر بیٹھنا تو میرا نام لے کر اپنے گرد ایک دائرہ بنا دینا، ایک دائرہ کھینچ دینا، گول دائرہ بنا لینا، اور اس دائرے کے اندر بیٹھ جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور شہنشاہ بغداد کے حکم کے مطابق کرخ کے جنگل کے اندر گیا، میں نے ایک دائرہ کھینچا اور دائرے کے اندر میں بیٹھ گیا۔ رات ہوئی، رات کو میں نے دیکھا، حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا تھا کہ جب رات ہوگی
تو جنوں کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوگا، عجیب و غریب شکل والے وہاں سے گزریں گے، لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تم بالکل خوف زدہ نہیں ہونا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جماعتیں ہمارے پاس سے گزری، وہ آتے مجھے دیکھتے بھی، اور وہ دائرے کے قریب تک نہیں آتے تھے بلکہ دور سے ہی وہ دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہ جماعتیں گزرتی رہی، جنوں کی جماعتیں جاتی رہی، اور حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ آخر میں جنوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار تمہارے پاس سے گزرے گا، اور وہ آ کر تم سے پوچھے گا کہ اے شخص تیری کیا حاجت ہے، تو تم میرے تعلق سے اس سے کہہ دینا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے، اور میرا یہ کام ہے، حضرت کا یہ حکم ہے کہ میری لڑکی مجھے مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، رات بھر عجیب و غریب شکل والے گزرتے رہے، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار جنوں کا بادشاہ اپنی جماعت کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو قریب آیا، لیکن وہ بھی دائرے سے دور کھڑا ہوا، جو میں نے دائرہ کھینچا تھا گول، اس سے دور کھڑا ہوا، اور دور کھڑا ہو کر وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اے آدم زاد، تیری کیا حاجت، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے، کیا کام ہے تیرا؟ تو میں نے کہا کہ مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بادشاہ نے حضور غوث اعظم کا نام سنا، وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور دو زانو ہو کر ادب سے ہاتھ باندھ کر میرے سامنے بیٹھ گیا، اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ شیخ نے میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت نے مجھے اس لیے بھیجا کہ فلاں تاریخ کو میری لڑکی چھت کے اوپر گئی تھی، اس کی عمر 16 سال کی تھی، اور وہ چھت سے غائب ہو گئی، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے اپنے جنوں کی جماعت طلب کیا اور پوچھا کہ کون ہے جو ان کی لڑکی کو لے کے گیا؟ جنہوں نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی نہیں لے گیا۔ ان میں سے ایک جن کہنے لگا کہ چین کا ایک جن ہے جو ان کی بیٹی کو لے کے گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ بس پلک جھپکتے ہوئے ہی وہ لڑکی اور وہ جن دونوں ساتھ میں وہاں آ کے حاضر ہو گئے۔ اس نے اس جن سے کہا کہ تیری مجال کیسے ہوئی کہ شیخ کے رکاب کے نیچے سے تو ان کی لڑکی کو لے گیا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میرا گزر ہو رہا تھا، میں نے اس لڑکی کو دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا، میں اس کو لے کے گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ اس نے جنوں کی جماعت کو حکم کیا، اس میں سے ایک شخص نے اسے پکڑا تھا، جو حکم دیا کہ اس کی گردن قلم کر دیا جائے۔ اس کی گردن مار دی گئی اور ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے جنوں کے بادشاہ سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ بھی حضور شہنشاہ بغداد کو جانتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ تو جنوں کا بادشاہ کہنے لگا کہ وہ ہم کہیں بھی رہیں، حضور شہنشاہ بغداد ہمیں دیکھتے ہیں، ہم کسی بھی مقام پر ہوں، کہیں بھی رہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اور جب کبھی وہ ہماری بستی کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہماری جماعتیں خوف زدہ ہو کے اپنے اپنے مکانوں کے اندر چلی جاتی ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ انسان تو انسان ہیں، جن بھی حضور شہنشاہ بغداد کے فرمانبردار ہیں۔ جو حکم فرما دیا حضور غوث اعظم نے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بات صرف وہی ہے، بات تو وہی ہے نا کہ اگر کوئی باعمل متقی ہوگا تو اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں،
اور اگر کوئی بے عمل ہے، فاسق و فاجر ہے، تو یہ جماعت اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی، بلکہ نہ جانے کتنے لوگ ان سے دھوکہ کھا چکے، کتنے لوگ پاگل ہو کے گھوم رہے ہیں، کتنے لوگ آج بھی پریشان ہو کے گھوم رہے ہیں۔ لیکن جو صاحب تقویٰ، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش مجھے ان کی خدمت کا موقع مل جاتا۔ یہ اس جماعت کی کیفیت ہے، ان کا یہ حال ہے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جنہیں انسان بھی جن سے محبت کرتے ہیں، جنہوں کی جماعتیں بھی جن سے محبت کرتی ہیں، ہماری محفل میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کی محفلوں کے اندر بھی حضور غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کو اللہ نے وہ تصرف عطا فرمایا کہ آج بھی اگر ہم ان کے دربار سے لو لگائیں تو حضور غوث اعظم ہماری ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہنشاہ بغداد کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کی برکتیں اللہ میں نصیب فرمائے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری سعادت ہے کہ ہم مسجد میں حضور شہنشاہ بغداد کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر یہ محفل منعقد ہوگی اور کل کے محفل کے اندر حضور شہنشاہ بغداد کا ذکر آپ کل پھر سنیں گے۔ اور ہم جب الگ الگ واقعات سنتے ہیں تو دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ کیا شان غوثیت ہے، یہ تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں تھا۔ آدمی یہ کہتا ہے، پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اس سے پہلے کبھی پڑھا نہیں تھا، اور جو سنتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے کبھی اس سے پہلے سنا نہیں تھا۔ تو جتنا ہم سنتے ہیں حضور شہنشاہ بغداد کے واقعات کو سنتے ہیں، آپ کی زندگی کے حالات کو سنتے ہیں، آپ کے تصرفات کو سنتے ہیں، تو ہمارے دل میں حضور غوث اعظم کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور شہنشاہ بغداد کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ جس پر نظر پڑ گئی ذرہ تھا تو اللہ نے اسے چمکتا ہوا آفتاب بنا دیا۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، جتنے بھی اولیاء ہیں وہ سب کے سب آپ کے دربار میں رجوع کرتے ہیں، اور اللہ نے غوث اعظم کو یہ تصرف عطا کیا ہے کہ جسے چاہیں اسے عطا کر دیں اور جسے چاہیں اسے سلب کر لیں، یعنی جس سے چاہیں اس کے مقام کو چھین لیں اور جسے چاہیں اسے عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ حضور شہنشاہ بغداد کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر میں حضور شہنشاہ بغداد کا ذکر کروں گا، اور وہ واقعات جو ہم نے نہیں سنا ہے، وہ واقعات کبھی کسی محفل میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو سننے کو مل جاتے ہیں، جو مشہور واقعات ہیں، لیکن بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو سننے کو نہیں ملتے ہیں۔ کوئی مشہور واقعات زیادہ تر بیان ہوتے ہیں، چونکہ کوئی اگر آتا بھی ہے تو غوث اعظم کی چونکہ ایک دن میں کوئی 11 تقریر نہیں ہوتی، کوئی آیا بھی تو ایک دن کے لیے آتا ہے، اور ایک دن میں وہی واقعات، مشہور واقعات جو ہیں غوث اعظم کی جو کرامتیں مشہور ہیں، وہ مشہور کرامتیں بیان ہو جاتی ہیں اور لوگ سنتے ہیں، وہ سن کے بھی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بزرگوں کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ ایک ہی بات کو ہم بار بار سنیں لیکن لذت وہی ہمیں محسوس ہوتی ہے، یہ ان کے ذکر میں برکت اللہ نے رکھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ تو حضور شہنشاہ بغداد ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضل و برکات سے مالا مال فرمائے۔ میں ابھی اگر سنانا چاہوں نا تو ابھی 2 گھنٹے تک اور سناتا ہوں، لیکن میں اتنی دیر تک ذکر کروں گا جب تک ہم ہر دن چونکہ ہمیں سننا ہے، اور ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، کوئی مریض بھی ہوتا ہے، کسی بھوک لگ جاتی ہے، جو بیمار ہوتا ہے آدمی، شوگر وغیرہ کا مرض ہوتا ہے، جلد بھوک لگتی ہے آدمی کو، تو ان تمام باتوں کا خیال ہر محفل کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ اگر یوپی کی محفل ہوتی تو فجر تک یہ چلتی، اور پھر وہ فجر میں جا کے نہ تو سنانے والا رہتا نہ سننے والا رہتا۔ لیکن یہاں اللہ کا شکر ہے کہ محفل بھی ہو رہی ہے اور وقت پہ نماز بھی ہو رہی ہے، اور یہی سلسلہ، یہ طریقہ جو ہے سب سے اچھا ہے، جو غیروں کے یہاں ہے ہمارے یہاں نہیں ہے۔ غیروں میں آپ دیکھیں نا، ان کے یہاں ان کے زیادہ تر جلسے ظہر کی نماز سے عصر تک ہوتے ہیں، اور پھر بعد عصر سے مغرب تک ہوتے ہیں، عشاء اور مغرب سے عشاء تک، عشاء کے بعد نہیں ہوتا۔ آپ اکثر ان کے جلسے اسی طرح ہوتے ہیں، بہت کم ان کی محفلیں ایسی ہیں جو بعد عشاء ہوتی ہیں، بہت کم، زیادہ تر دن میں ہوتی ہیں،
اور اگر رات میں ہوتی ہے تو عشاء تک ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا جو ہمارا طریقہ ہے محفلوں کا، پوری رات چیخو پکار چلانا، اور جب صبح فجر کی نماز کا وقت آیا تو مسجد گئے تو نہ سننے والا نہ سنانے والا کوئی بھی نہیں ملتا الا ماشاء اللہ، اللہ جس سے توفیق عمل عطا فرما دے. تو ایسی بات پوری رات جاگے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جیسے بیٹھے گا نیند آنے لگے گی، پھر لیٹ گیا فوراً. اور کھانے میں تو استاد ہوتے ہی ہیں، تو پتہ ہی ہے سب کو، عوام تو پہلے ہی سما ہی رہے، اور جو سنانے والے ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں تو جیسے بات کھانا بھی تو پڑے گا. وہ پیٹ بھرے گا جلدی تھوڑی بھرے گا، وہ جتنا بڑا ہوگا اتنا وقت لگے گا بھرنے میں. تو کھا کھا کے بڑے بڑے پیٹ سنانے، آج یہاں کل وہاں پرسوں ادھر ادھر یہاں وہاں، ان کا تو کام ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے اس وقت جو یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے. آج دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر اور جگہ جگہ پہ آج کیسے حالات ہیں، کیا کیسی لوگوں پہ مشکلیں ہیں. اور ایسا وقت اس سے پہلے نہ آپ نے دیکھا تھا نہ ہم نے دیکھا تھا جس وقت سے آج ہم گزر رہے ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی میدان میں آئیں، زبانی بات میں کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، مساجد آباد کریں، مدارس کو آباد کریں، اپنے عمل کو بہتر کریں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس وقت نصیب ہوگی جب ہمارے عمل و کردار اچھے ہوں گے. تو ہم نمازوں کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ محفل بس اسی وقت ختم ہو جائے گی روز، تاکہ وقت پر ختم ہوگی تو آدمی اپنی جو ضرورت ہے اسے وہ ضرورت بھی کھایا پیا اپنا. ویسے عام طور پہ تو لوگ 12 بجے تک یہاں جاگتے ہی ہیں، اس سے پہلے تو کوئی سوتا ہے نہیں. اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ جاگتے ہیں، بہت سارے لوگ 11-12 بجے لوگ زیادہ تر سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور شہنشاہ بغداد کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. کل انشاءاللہ پھر محفل منعقد ہوگی، آپ حضرات شرکت کریں اور اس سے آدم کی برکتیں حاصل کریں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلی اللہ علیکہ، سلام السلام ایمان شاہدی سلطان عالم، تم سے ہے سامان عالم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلی اللہ علیکہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ.